میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ پہنچیں گے، اور میں یہ بھی نہیں بتا سکتا ہوں کہ گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اور گھوڑوں کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھا اور پوچھا کہ وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے۔ یہ قراقر ہے، رافع بن عمیرہ نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں ایک نخلستان ہے جو اتنا سرسبز و شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سوا کو جاتا ہے۔ سوا میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ پانی اسے ملے گا جو سوا تک زندہ پہنچ جائے گا۔ اوپر سورج کی تپش دیکھو، دن کو کتنا چل سکو گے، کتنی دور تک چل سکو گے، میں یہ نہیں جانتا۔ اتنے اونٹ لاؤ کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو۔ ابن ولید، تم صحرا کے بیٹے ہو، مگر اس صحرا سے نہیں گزر سکو گے۔ رافع بن عمیرہ نے جو راستہ بتایا یہ مورخوں کی تحریروں کے مطابق 120 میل کا تھا۔ یہ 120 میل کا فاصلہ طے کرنے سے منزل تک کئی دن جلدی پہنچا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفصیلات سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی کچھ ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ سمایا ہوا تھا کہ مدینہ کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 600 سے 700 میل تک بنتا تھا۔ رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے سے فاصلہ کم رہ جاتا تھا، مگر رافع بتاتا تھا کہ اس خطرناک راستے سے جاؤ تو 5-6 دن ایسی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا، گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا، پانی تو مل ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ مہینہ مئی کا تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ابن ولید، ایک سالار نے کہا، تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا جو تباہی کا اور بہت بری موت کا راستہ ہوگا، اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عجیب سی سنجیدگی تھی، ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کریں۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، لیکن ایک بار پھر سوچ لو، میں وہ حکم دیتا ہوں جو حکم مجھے اللہ دیتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو طبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے پرجوش لہجے میں لبیک کہی۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سفر پر روانگی سے پہلے ایک حکم یہ دیا کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہوگا، گھوڑے سواروں کے بغیر پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دوسرا حکم یہ کہ عورتوں اور بچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ سالاروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمام لشکر کو اچھی طرح بتا دیں کہ وہ ایسے راستے پر جا رہے ہیں جس راستے پر پہلے کبھی کوئی لشکر نہیں گزرا۔ ہر کسی کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ مئی کا مہینہ اونٹوں کی فراہمی میں گزر گیا۔ جون 634 عیسوی ربیع الاخر 13 ہجری کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب تو صحرا جل رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ ان کے ساتھ 9000 مجاہدین تھے جو اس خودکش سفر پر جا رہے تھے۔ قراقر تک سفر ویسا ہی تھا جیسا اس لشکر کا ہر سفر ہوا کرتا تھا۔ وہ سفر قراقر سے شروع ہونا تھا جسے مسلمان مورخوں نے اور یورپی مورخوں نے بھی تاریخ کا سب سے خطرناک اور بھیانک سفر کہا ہے۔ مثنہ بن حارثہ قراقر تک خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے۔ مثنہ کو ہیرا واپس آنا تھا۔ قراقر سے جس قدر پانی ساتھ لے جایا جا سکتا تھا مشکیزوں میں بھر لیا گیا۔ مٹکے بھی اکٹھے کر لیے گئے تھے، ان میں بھی پانی بھر لیا گیا۔ اگلی صبح جب لشکر روانہ ہونے لگا تو مثنہ بن حارثہ خالد رضی اللہ عنہ سے اور ان کے سالاروں سے گلے لگ کے ملے۔ یعقوبی اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ مثنہ بن حارثہ پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ ان کے منہ سے کوئی دعا نہ نکلی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دعائیں ان کے دل میں تھیں۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو اور ان کے 9000 مجاہدین کو پھر کبھی دیکھ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہونے لگے تو رافع بن عمیر دوڑتا آیا۔ ابن ولید، رافع نے خالد رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب بھی سوچ لے، راستہ بدل لے، اتنی جانوں سے مت کھیل۔ ابن عمیرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، اللہ تجھے غارت کرے، مجھے اللہ کی راہ سے مت روک، یا مجھے وہ راستہ بتا جو مدینہ کے لشکر تک جلدی پہنچا دے۔ تو نہیں جانتا، تو ہٹ میرے سامنے سے اور حکم مان جو میں نے دیا ہے۔ رافع خالد رضی اللہ عنہ کے آگے سے ہٹ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہوئے اور لشکر چل پڑا۔ سب سے آگے رافع کا اونٹ تھا، اسے رہبری کرنا تھی۔ مثنہ کھڑے دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، امیر المؤمنین نے ٹھیک کہا تھا کہ اب کوئی ماں خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کرے گی۔
वही सहरा जो रात को खुनक था, सूरज निकलते ही तपने लगा और जब सूरज और ऊपर आया तो जमीन से पानी के रंग के शोले उठने लगे। पानी के रंग का झिलमिल करता एक पर्दा था जो आगे आगे चल रहा था। उसके आगे कुछ पता नहीं चलता था कि क्या है। जून का सूरज जब सर पर आया तो लश्कर के अफराद एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। हर कोई जमीन से उठती हुई तपिश के लरसते पर्दे में लरसता, कांपता या लटकते हुए बारीक कपड़ों की तरह, लहरों की तरह हिलता नजर आता था। मुजाहिदीन ने एक जंगी तराना मिलकर गाना शुरू कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोक दिया क्योंकि बोलने से प्यास बढ़ जाने का इम्कान था। ऊंट कई कई दिनों तक प्यासा सफर कर सकता है, लेकिन इंसान पैदल जा रहा हो या ऊंट या घोड़े पर सवार हो, वो चंद घंटों से ज्यादा प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली शाम जब पड़ाव हुआ तो तमाम लोग पानी पर टूट पड़े। उनके जिस्म जल रहे थे। खाने की जगह भी उन्होंने पानी पी लिया। दूसरे दिन लश्कर का हर आदमी महसूस करने लगा कि ये वो सहरा नहीं जिसमें उन्होंने बेशुमार बार सफर किया है। ये तो जहन्नुम है जिसमें वो चले जा रहे हैं। एक तो तपिश थी जो जला रही थी, दूसरे रेत की चमक थी जो आंखें नहीं खोलने देती थी। रेत का समुंदर था बल्कि ये आग का समुंदर था और लश्कर शोलों में तैरता जा रहा था। तीसरे रोज का सफर इसी तरह होलनाक और अजियतनाक हो गया कि टीलों और नशेबो फराज का इलाका शुरू हो गया था। ये रेत और मट्टी के टीले थे जो आग की दीवारों की मानिंद थे। पहले तो लश्कर सीधा जा रहा था, अब थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ना पड़ता था। दीवारों जैसे टीले मुजाहिदीन को जला रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा खतरा भटक जाने का था। बाज दीवारों जैसे टीलों के दरमियान जगह इतनी तंग थी कि ऊंट दोनों तरफ रगड़ खाकर गुजरते थे। ऊंट बिदक जाते थे कि उनके जिस्मों के साथ गर्म लोहा लगाया गया है। तीसरी शाम पड़ाव हुआ तो सबके मुंह खुले हुए थे और वो आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। उस शाम लश्कर ने पानी पिया तो ये हौलनाक इंकशाफ हुआ कि बाकी सफर के लिए पानी नहीं रहा। पानी का जखीरा 5 दिनों के लिए काफी था, मगर ये तीसरे रोज ही खत्म हो गया। रास्ते में भी मुजाहिदीन पानी पीते थे। चौथा दिन कयामत से कम न था। पानी की एक बूंद नहीं थी। प्यास का असर जिस्मानी होता है और एक असर सहरा का अपना होता है। ये असर जहन को बिगाड़ देता है। ये होती है वो कैफियत जब शराब नजर आते हैं, पानी और नखलिस्तान दिखाई देते हैं, शहर और समुद्री जहाज नजर आते हैं और मुसाफिर उन्हें हकीकत समझते हैं। रेत की चमक का असर भी बड़ा ही खौफनाक था। लश्कर में किसी ने चिल्लाकर कहा, वो पानी आ गया, पहले मैं पीऊंगा। वो आदमी चलते ऊंट से कूदकर एक तरफ दौड़ पड़ा। 3-4 मुजाहिदीन उसके पीछे गए। इसे अल्लाह के सपुर्द करो। राफे बिन उमैरा ने दूर से कहा, सहरा ने कुर्बानियां वसूल करनी शुरू कर दी हैं, इसके पीछे मत दौड़ो, सब मरोगे। थोड़ी देर बाद एक मुजाहिद बेहोश होकर ऊंट से गिरा। वो उठा और ऊंट की तरफ आने की बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा। कोई भी उसके पीछे न गया। पीछे न जाने की एक वजह यह भी थी कि सबकी आंखें बंद थी। एक रेत की चमक और तपिश आंखें खोलने ही नहीं देती थी। चौथा दिन जो पानी के बगैर गुजर रहा था, सही मानों में जहन्नुम के दिनों में से एक था। ऐसे लगता था जैसे सूरज और नीचे आ गया हो। पहले तो सब खुद आंखें बंद किए रखते थे क्योंकि चमक और तपिश आंखों को जलाती थी। अब आंखें खुलती ही नहीं थी। ऊंट तक हारने लगे थे। कोई ऊंट बड़ी खौफनाक आवाज निकालता, बैठने के लिए अगली टांगों को दोहरी करता और एक पहलू पर लुढ़क जाता था। सवार भी गिरता, मगर उसमें उठने की हिम्मत नहीं होती थी। लश्कर में हर किसी की आंखें बंद थीं और दिमाग बेकार हो गए थे। उन्हें महसूस ही नहीं होता था कि उनका कोई साथी ऊंट से गिर पड़ा है या ये कि उसका ऊंट भी गिर पड़ा है और उसे उठाकर अपने साथ ऊंट पर बिठा लें। शराब का शिकार होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। खुद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि लश्कर में क्या हो रहा है। वो तो अज़्म और ईमान की क़ुव्वत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी और ये ऊंट थे जो चलते जा रहे थे। अगर ऊंट रुक जाते तो लश्कर का कोई एक भी फर्द एक कदम न चल सकता। घोड़ों के मुंह खुल गए थे और जुबानें लटक आई थी। मुजाहिदीन की जुबानें सूज गई थी। हल्क में कांटे चुभ रहे थे, इस वजह से उनके मुंह भी खुल गए थे। वो तो अब लाशों की मानंद हो गए थे। ऊंटों की पीठों पर अपने आप को संभाल नहीं सकते थे, इसीलिए उनमें से कोई ना कोई गिर पड़ता था। अब वो आलम नज़ा के करीब पहुंच रहे थे। जिस्मों की नमी खुश्क हो चुकी थी। रात को लश्कर रुका। तमाम मुजाहिदीन ने रात जागते गुजारी। जिस्मों के अंदर सुइयां चुभती थी। ज़बानों की हालत ऐसी थी जैसे मुंह में किसी ने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया हो। सफर के आखिरी दिन का सूरज तुलू होकर मुजाहिदीन को मौत का पैगाम देने लगा। कई मुजाहिदीन ऊंटों पर बेहोश हो गए। वो खुशकिस्मत थे जो लुढ़क कर गिरे नहीं। ये लश्कर अब एक लश्कर की तरह नहीं जा रहा था। ऊंट बिखर गए थे, बाज बहुत पीछे रह गए थे, कई दाएं और बाएं फैल रहे थे। रफ्तार खतरनाक हद तक सुस्त हो गई थी। ये पानी के बगैर दूसरा दिन था और ये एक मौजज़ा था कि वो अब भी जिंदा थे। कौन सी ताकत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी? वो अल्लाह का वो पैगाम था
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے، اور یہ مجاہدین انسانیت کی نجات کے لیے اللہ کا یہ پیغام زمین کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے صحرا کی آگ میں سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی ہی اذیت ناک آزمائش میں ڈال دیا تھا اور اسی کی ذات انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ غروب آفتاب سے بہت پہلے خالد رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کو رافع بن عمیرہ کے اونٹ کے قریب لے آئے۔ ابن عمیرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان سے نکالے، کیا اب ہمیں اس چشمے پر نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا تو نے ذکر کیا تھا؟ سوا ایک ہی منزل دور رہ گیا ہوگا۔ اللہ تجھے سلامت رکھے ولید کے بیٹے۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، میں آشوب چشم کا مریض تھا، اس صحرا نے میری آنکھوں کا نور ختم کر دیا ہے، میں اب کیسے دیکھوں؟ کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، جو تو دیکھ سکتا تھا وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟ مورخ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رافع بن عمیرہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس نے ذہن میں کچھ حساب رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں مورخوں نے اس کے صحیح الفاظ اپنی تحریروں میں نقل کیے ہیں۔ ابن ولید، رافع نے کہا، لشکر یہیں روک لے، اپنے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج، انہیں کہہ کہ وہ عورت کے پستانوں کی شکل کے 2 ٹیلوں کو تلاش کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج دیا، یہ آدمی جلد ہی واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ 2 ٹیلے دیکھ آئے ہیں۔ رافع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے کرم سے وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، لشکر کو آگے لے چلو۔ ابن ولید، رافع بن عمیرہ نے کہا، اب اپنے آدمیوں سے کہو کہ ایک درخت کو ڈھونڈیں جس پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، اور وہ کوئی اونچا درخت نہیں ہوگا، وہ دور سے اس طرح نظر آئے گا جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو۔ یہ درخت ان 2 ٹیلوں کے درمیان ہوگا۔ آدمی گھوم پھر کر واپس آ گئے اور انہوں نے یہ جان کا خبر سنائی کہ انہیں ٹیلوں کے درمیان اور ارد گرد بلکہ دور دور تک کوئی ایسا درخت نظر نہیں آیا۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، سمجھ لو کہ ہم سب مر گئے۔ اس نے کچھ سوچ کر اور قدرے جھنجلا کر کہا، ایک بار پھر جاؤ، درخت مل جائے گا، ریت کے اندر ڈھونڈو۔ آدمی پھر گئے، برچیاں اور تلواریں ریت میں مار مار کر مطلوبہ درخت کھوجنے لگے۔ ایک جگہ انہیں ریت کی ڈھیری نظر آئی، ریت ہٹائی تو وہاں درخت کا ٹنڈ منڈسا تنا ظاہر ہوا، یہ خاردار تھا، اکھاڑ دو اس درخت کو، رافع نے کہا، اور اس جگہ سے زمین کھودو۔ زمین اتنی زیادہ نہیں کھودی گئی تھی لیکن پانی امٹ پڑا اور ندی کی طرح بہنے لگا۔ اس گڑھے کو کھود کھود کر کھلا کرتے چلے گئے حتیٰ کہ یہ ایک وسیع تالاب بن گیا۔ لشکر کے مجاہدین اس پانی پر ٹوٹ پڑے۔ واقدی لکھتا ہے کہ یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر نے پیا، پھر اونٹوں اور گھوڑوں نے پیا، تب بھی یہ امڑتا رہا۔ مجاہدین نے مشکیزیں بھر لیے، تب انہیں خیال آیا کہ معلوم نہیں ان کے کتنے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اونٹ بھی تر و تازہ ہو چکے تھے اور انسان بھی۔ اپنے ساتھیوں کا خیال آتے ہی کئی مجاہدین اونٹوں پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ وہ منظر بڑا ہولناک تھا، جگہ جگہ کوئی نہ کوئی مجاہد اور کوئی اونٹ یا گھوڑا ریت پر بے ہوش پڑا جل رہا تھا۔ مجاہدین نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ بعض مجاہدین شہید ہو چکے تھے، انہیں ان کے ساتھیوں نے وہیں دفن کر دیا۔ ابن عمیرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے رافع بن عمیرہ کو گلے سے لگا کر کہا، تو نے لشکر کو بچا لیا ہے، اللہ نے بچایا ہے ابن ولید۔ رافع نے کہا، میں اس چشمے پر صرف ایک بار آیا تھا اور یہ 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت کم سن لڑکا تھا اور میرا باپ مجھے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس چشمے کو اب ریت نے چھپا لیا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ یہاں چشمہ موجود ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ چشمہ موجود تھا۔ ان مجاہدین کی مہم اس سفر پر ختم نہیں ہو گئی تھی، یہ تو آزمائش کی ایک کڑی تھی جس میں سے وہ گزر آئے تھے۔ ان کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ شام کی سرحد تک پہنچنے کے لیے ابھی 2 منزلیں باقی تھیں لیکن وہ کٹھن نہیں تھیں۔ اصل مشکل یہ تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے لیے اور انہیں شام کی سرحدوں سے دور ہی ختم کرنے کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی کر رہے تھے جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ نفری کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اسلامی فوج کی نفری تو پہلے ہی کم تھی اور خالد رضی اللہ عنہ 9000 نفری کی جو کمک لے کر گئے تھے اس کے ہر فرد کو بالکل خشک اور ناقابل برداشت حد سے بھی زیادہ گرم صحرا نے 5 دنوں میں چوس لیا تھا۔ ان کے جسموں میں دمخم ختم ہو چکا تھا۔ ان میں کچھ تو شہید ہو گئے تھے اور کچھ ایسے تھے جن پر صحرا نے بہت برا اثر کیا، وہ 8-10 دنوں کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ باقی نفری کو بھی 2-3 دن آرام کی ضرورت تھی لیکن احوال و قوائف ایسے تھے کہ انہیں آرام کی مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ دشمن بیدار اور تیار تھا اور یہ بڑا ہی طاقتور دشمن تھا۔ اس وقت کے ملک شام پر رومی حکمران تھے اور ان کی فوج اس دور کی مشہور طاقتور اور مضبوط فوج تھی۔ اس دور میں 2 ہی شاہی فوجیں مشہور تھیں، ایک فارس کی فوج اور دوسری رومیوں کی۔ دور دور تک ان دونوں فوجوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ ان کے ہتھیار برتر تھے۔
روم کی فوجوں کے متعلق تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جس راستے سے گزرتی تھی اس راستے کی بستیاں خالی ہو جاتی تھی۔ فارس کی جنگی طاقت کو تو مسلمانوں نے بڑی تھوڑی نفری سے ختم کر دیا تھا اور عراق کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مسلمان دوسری بڑی جنگی طاقت کو للکار رہے تھے۔ رومی اکیلے نہیں تھے، ان کا اتحادی غسان کا بڑا ہی طاقتور قبیلہ تھا۔ رومی جب ان علاقوں میں آئے تو غسان واحد قبیلہ تھا جس نے رومیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ مقابلہ چند دنوں یا مہینوں پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ غسانی بڑی لمبی مدت تک لڑتے رہے تھے۔ رومیوں نے شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تو بھی غسانی لڑتے رہے۔ وہ رومی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارتے رہتے اور کبھی رومیوں کے مقبوضہ علاقے میں دور اندر جا کر بھی حملے کرتے رہتے۔ غسانی اور رومیوں کی یہ جنگ نسل در نسل چلتی رہی۔ آخر رومیوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ غسانی ایک قبیلہ نہیں قوم ہیں اور انہیں تہ تیغ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ رومیوں نے غسانیوں کی الگ قومی حیثیت تسلیم کر لی اور انہیں شام کا کچھ علاقہ دے کر انہیں اس طرح کی خود مختاری دے دی کہ ان کا اپنا بادشاہ ہوگا اور وہ کسی حد تک روم کے بادشاہ کے ماتحت ہوگا۔ یہ بڑا پرانا واقعہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ غسانی قبیلہ ایسی صورت اختیار کر گیا کہ اس کے شاہی خاندان کو روم کا شاہی خاندان سمجھا جانے لگا۔ آج کے اردن اور جنوبی شام پر غسانیوں کی حکمرانی تھی۔ یہ بھی رومیوں کی طرح ایک بادشاہی تھی جس کی فوج منظم اور طاقتور تھی اور اسے ہتھیاروں کے معاملے میں بھی برتری حاصل تھی۔ اس بادشاہی کا پایہ تخت بصرہ تھا۔ مسلمان رومیوں اور غسانیوں کو للکار کر بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ جنگ کا یہ دستور ہے کہ حملہ آور فوج کی نفری اس ملک کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ قلعہ بند ہوتی ہے اور وہ تازہ دم بھی ہوتی ہے۔ حملہ آور فوج بڑا لمبا سفر کر کے آتی ہے، اس لیے وہ تازہ دم نہیں ہوتی۔ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے جہاں اسے رسد اور کمک کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حملہ آور فوج اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ وہاں کا بچہ بچہ حملہ آور فوج کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان جب شام پر حملہ کرنے گئے تو ان کی نفری 37,000 تھی۔ 28,000 پہلے وہاں موجود تھی اور کم و بیش 9,000 خالد رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ یہ 9,000 مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ نفری کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے بالکل تیار۔ 5 دنوں کے بھیانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا تو ان پر غنودگی کا طاری ہونا قدرتی تھا۔ انہیں توقع تھی کہ انہیں کچھ دیر آرام کی مہلت ملے گی۔ آرام ان کا حق بھی تھا، لیکن اپنے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب اونٹ کے بجائے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ملے گا۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی زرہ پہن رکھی تھی۔ انہوں نے یہ زرہ اس چشمے پر آ کر پہنی۔ زرہ مسیلمہ کذاب کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی زرہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ ارتداد پر فتح حاصل کرنے کی یادگار تھی۔ اس فتح کی ایک نشانی اور بھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ یہ تلوار تھی۔ یہ بھی مسیلمہ کذاب ہی کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ واقدی کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کے سر پر زنجیروں والی خود تھی اور خود پر انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا۔ امامے کا رنگ سرخ تھا۔ خود کے نیچے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی ہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا، جو صرف اس لیے مقدس نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا، بلکہ اس لیے یہ پرچم ہر لڑائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا۔ اس پرچم کا نام عقاب تھا۔ 9,000 مجاہدین میں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے، وہاں خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے، جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان میں امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نوجوان فرزند بھی تھے، ان کا نام بھی عبد الرحمن ہی تھا۔ مجاہدین کھا پی کر ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا، وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے۔ ان کی خود اور زرہ دیکھ کر اور ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہیں۔ تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اونٹوں کی بجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ کی شمشیر تھوڑی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جاں فزا مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی۔ لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ولید کے بیٹے یہ دیکھ، ایک آدمی پرجوش لہجے میں کہتا اور دوڑتا آ رہا تھا۔ یہ دیکھ ولید کے بیٹے، اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں۔
मैं तुझे देख रहा हूँ। बेशक अल्लाह ईमान वालों पर करम करता है, किसी ने बुलंद आवाज से कहा। अल्लाह रहीम करीम है, किसी और ने नारा लगाया। ये था राफे बिन उमैरा जिसने इस लश्कर की रहनुमाई इस खतरनाक सहरा में की थी। वो आशूबे चश्म का मरीज था। रेत की चमक और तपिश से उसकी बीनाई खत्म हो गई थी, लेकिन जिस्म में चश्मे का पानी गया और आंखों में पानी के छींटे पड़े तो राफे की बीनाई वापस आ गई।